بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مرتبہ چاہتے ہو تو عزت کرو، عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے۔ جس کی فل گارنٹی ہے، اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اللہ کے راستے پر۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، تو ایک قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ اے زندگی ختم کر اب یہ آتی جاتی سانسوں کے سلسلے، میں تھک سا گیا ہوں خود کو زندہ سمجھتے سمجھتے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ عزت دو لیکن اتنی بھی عزت نہ دو کہ اپنی کوئی عزت نہ رہے۔ کوئی بھول کر جائے تو پریشان نہ ہوا کریں۔ لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی۔ 4 بیویوں پر راضی یہ لوگ 4 بیٹیوں پر ہمیشہ ناخوش ہوتے ہیں۔ رستو سے کسی نے کہا، میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ رستو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ عورت کی قسمت کا انحصار اس کے حسن صورت، حسن سیرت، تعلیم، سمجھداری اور محبت نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ رشتوں میں اونچی ہوتی نفرتوں کی دیوار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے لوگ غیروں کو متوجہ کرنے میں اور اپنوں کو اگنور کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے۔ آج کل شادیوں میں لگی کرسیاں شادیوں میں آئی ہوئی عورتوں سے زیادہ باپردہ ہوتی ہیں۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو یا نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے گونگا، اندھا، مخلص اور بہرا ہونا پڑتا ہے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے۔ اب ہنسنے کے لیے تمیز اور رونے کے لیے تنہائی چاہیے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جو چیز تم سے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عن قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے،
کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ زندگی کہانی کی مانند ہے، کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، اس طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے اچھی لگتی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہتے ہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پا لی تو سمجھ لو کہ دل مردہ ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرے درست ہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کرو۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ کسی کو دینے میں جو بات ہے وہ کسی سے لینے میں نہیں۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتے ہیں، نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ جب آپ کا اندر اور باہر ایک طرح کا ہوگا تو نہ صرف آپ اپنے وجود اور ذات کے لیے فلاح کا باعث بنیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فلاح کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ اداسی دو وجوہات سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی بے انتہا کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتا، اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اپنی کامیابی پر خوش نہیں ہو پاتا۔ گناہ انسان کو دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ انسان کا دعا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کریں تاکہ وہ کسی اور کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ برے کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے برا کام کیا، بلکہ یہ کہیں آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ الفاظ وزن رکھتے ہیں، بس انہیں صحیح تولیں اور درست بولیں، آپ کی بات اثر دے گی اور قدر بڑھ جائے گی۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحت نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ میرے لیے پہلا امپریشن کچھ بھی معنی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات جو لوگ میٹھے لگتے ہیں وہ سب سے بڑے سانپ ہو سکتے ہیں، اور جو مغرور اور بدتمیز نظر آتے ہیں
وہ در حقیقت سب سے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ کمال کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ دیوار میں دراڑ آ جاتی ہے تو وہ بدصورت لگنے لگتی ہے، پھر رشتوں میں دراڑ کیسے خوبصورت لگ سکتی ہے؟ مواقع پیدا کرنا کام کی نہیں، انسان کی خاصیت و صلاحیت ہے۔ محبت کی پہچان مقدار سے نہیں، معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ کیا خوب تھے وہ بچپن کے دن جب 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتی تھی، اب تو گلے ملنے کے بعد بھی منافقت نہیں جاتی۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں، بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں۔ آپ کے رویے سے لوگ یا تو آپ کے قریب آ جاتے ہیں یا آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اچھا رویہ آپ کے ارد گرد لوگوں کا میلہ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا ہوا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟ اس بات پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔